بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم خواہران و برادران جو کہ اس کلاس تاریخ اسلام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آج تیسرا لیسن ہے اور آج ہم قریش کے حوالے سے بات کریں گے، قبیلہ قریش اور اس کی شاخیں، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب اور رسول پاک کے جو اجداد ہیں، جد، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ قریش حجاز کے عرب قبائل میں سے اہم ترین اور مشہور ترین قبیلہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ زیادہ تر نسب شناسوں کی یہی رائے ہے کہ پیغمبر کے 12ویں جد نضر بن کنانہ کا لقب قریش تھا، اس لیے جس بھی خاندان کا نسب پیغمبر کے 12ویں جد نضر بن کنانہ تک پہنچتا ہے وہ قریشی کہلاتا ہے اور اس کا شمار قبیلہ قریش سے ہوتا ہے۔ لیکن بعض جو نسب شناس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے 10ویں جد فہد بن مالک کا لقب قریش قرار دیا ہے اور ان کی نسل کو قریشی قرار دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک سورہ قریش بھی نازل ہوا ہے۔ اور بعض مورخین جو ہیں وہ قصی بن کلاب کو کہتے ہیں قریش، تو بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ قریش نام رکھنے کی علت کے بارے میں مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ بعض نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جد فہر کا لقب تھا، لہٰذا ان کی اولاد کو ان سے نسبت دی گئی ہے۔ دوسری وجہ، بعض نے کہا کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا، لہٰذا ان کی اولاد اور نسل پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نظر کو اس اعتبار سے بھی قریش کہا جاتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی تلاش میں رہتے تھے، چونکہ تقریش کا معنی ہے تفتیش، یعنی تلاش کرنا، کیونکہ وہ غریبوں مسکینوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ ان کی مدد کریں، اس لیے ان کا لقب قریش تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ قریش کا معنی کسب ہے، چونکہ قریش کا کام کھیتی باڑی نہیں تھا اور ان کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے یہ لقب ان سے مخصوص ہو گیا ہے۔ چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قریش کا معنی ادھر ادھر سے جمع ہونے والے ہیں۔ قریش کو قریش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب قصی ابن کلاب کا مکے پر غلبہ ہوا تو انہوں نے مکہ کے اطراف میں بکھرے ہوئے مختلف خاندانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں مکہ میں رہنے کے لیے جگہ فراہم کی، تو اس لیے قریش اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع کرنے والا، اپنے قبیلے کے افراد کو جمع کرنے والا۔ تو بہرحال قریش جو ہے یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو ظہور اسلام کے وقت متعدد شاخوں پر مشتمل تھا، من جملہ بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی حارث، بنی امیہ، بنی نوفل، بنی حارث بن فہر، بنی اسد، بنی عبدالدار، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ، بنی مخزوم، بنی یقظہ، بنی مرہ، بنی عبدی بن قاب، بنی سہم، بنی جمحہ، بنی مالک، بنی معید، بنی نزار، بنی سامہ، بنی ادرم، بنی محارب، بنی حارث بن عبداللہ، بنی خزیمہ اور بنی بنانا۔ تو یہ قریش کی 25 شاخوں کے بعض خاندان جو ہیں سرزمین بطحا، سرزمین بطحا کہتے ہیں مکہ کے ہموار علاقے کو، تو وہاں رہائش پذیر تھے جو قریش بطاح یا قریش بطحا کے نام سے مشہور تھے، اور کچھ خاندان مکہ شہر سے باہر پہاڑوں پر سکونت پذیر تھے کہ جو قریش ظواہر کے نام سے مشہور تھے۔ مکہ پر حاکمیت کا آغاز یہ کب ہوا ہے؟ قریش سے پہلے کعبہ کا انتظام کی ذمہ داری قبیلہ خزاعہ کے پاس تھی۔ ان دنوں قریش مکہ کے مضافات میں رہتے تھے اور کعبہ کے معاملات میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد قصی بن کلاب مکہ میں ساکن ہو گئے اور قبیلہ خزاعہ کی بڑی بیٹی کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ قصی نے آہستہ آہستہ کعبہ کے معاملات کو
اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بنی کنانہ اور قریش کو اپنا معاون بنا لیا۔ اچھا، تو ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ یہاں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، وہ خشک علاقہ تھا، پہاڑ تھا، صحرا تھا۔ تو قریشی تجارت پیشہ لوگ تھے اور اس غرض سے یمن، شام اور ایران کا رخ کرتے تھے، اور معروف بازار جسے بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز ان کے زیر اختیار تھے۔ وہ ہر سال گرمیوں اور سردیوں میں دو تجارتی سفر کرتے تھے کہ جن کی طرف قرآن مجید نے سورہ قریش میں ذکر کیا، الاف قریش ریلۃ الشتاء والصیف۔ تو البتہ ان کی تجارت پہلے تو مکہ کے اندر محدود تھی، غیر عرب تاجر ان سے اشیاء خریدتے تھے اور ہمسایہ ممالک میں جا کر فروخت کرتے تھے۔ آخر کار ہاشم بن عبد المناف نے قریش کی شام اور یمن کے ساتھ تجارت کی داغ بیگ ڈالی۔ حضرت ہاشم نے شام کے بادشاہ سے شام کے شہروں میں تجارت کی اجازت لی، پھر ان کے بھائی عبد الشمس حبشہ کے حاکم سے تجارت کی اجازت لینے میں کامیاب ہوئے، اور عبد مناف کے سب سے چھوٹے بیٹے نوفل بن عبد المناف نے بھی عراق کے سفر کر کے کسرا سے عراق میں تجارت کا اجازت نامہ دریافت کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظہور اسلام کے موقع پر، یعنی اس وقت جو ایران کے بادشاہ تھے وہ کسرا کہلاتے تھے، اور روم کے بعد کیسر کہلاتے تھے، اور مصر جو تھا یہ ان بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ تو یہ کیسر و کسرا اور فرعون یہ بادشاہوں کے لقب ہے۔ تو کعبہ سے مربوط منصب، قریش کعبہ اور اس سے مربوط مسائل کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ ان کی معیشت اور سیاست کعبہ سے مربوط منصب اور مناسب کی بنیاد پر قائم تھی۔ کعبہ سے مربوط تمام مراکز کا انتظام قریش کی بزرگ شخصیتیں کرتی تھی۔ ظہور اسلام کے وقت کعبہ کے مناسب قریش کی 10 شاخوں کے پاس سے، یہ 10 شاخیں درجہ، یعنی آپ کو بتاتے ہیں 10 شاخیں کون: بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی عبد الدار، بنی اسد، بنی مخزوم، بنی سہم، بنی تیم، بنی عدی، بنی نوفل اور بنی جمح، جیم میم اور ہا۔ کعبہ کے مناسب جو قریش کے پاس تھے، اس میں سقایت یعنی کعبہ کے زائرین کو پانی پلانا، رفادت زائرین کعبہ کی مہمان نوازی کرنا، حجابت کلید داری اور دربانی۔ تو یہ 3 بڑے منصب جو تھے یہ کعبہ سے متعلق تھے: خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، خانہ کعبہ کی کلید برداری، خانہ کعبہ کے زائرین جو حاجی آتے تھے ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، چونکہ پانی اس وقت، آج بھی وہاں پر بہرحال شارٹیج ہے، لیکن چونکہ ابھی تو کنویں لگ گئے ہیں زمزم کے اور باہر سے بھی منگاتے پانی، تو اس وقت جو ہے پانی جو بڑی اہم چیز تھی اس وقت، تو پانی کا انتظام کرنا۔ تو قضاوت، قیادت، تجارتی اور جنگی قافلوں کی سربراہی اور سرپرستی، امارت، یہ شعبے تھے مختلف نا، مسجد الحرام کی دیکھ بھال کرنے کا شعبہ امارت، اموال کعبہ کی جمع آوری اور دیکھ بھال کا منصب دیت اور غرامت کی ادائیگی کا منصب۔ تو انشاءاللہ آئندہ چل کے ہم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی ہوتی تھی یہاں پر، اور قریشی لوگ جو تھے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ دین ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، اور ان کو یعنی دین حنیف کہا جاتا ہے، دین حنیف پر کاربند تھے، مگر آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے۔ اس کے باوجود دین ابراہیم کے بعد احکام آداب اسی طرح باقی رہے، مگر ان میں بھی تبدیلیاں اور بدعتیں ایجاد ہوتی رہیں۔ من جملہ ان بدعتوں میں سے ایک عرفہ میں وقوف کا ترک تھا، یعنی حج کے موقع پر میدان عرفات میں جو وہاں پر جایا جاتا ہے، تو یہ قریش نے ان کو ترک کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں حرم کے پاسبان ہیں، اور ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم حرم سے باہر جا کر میدان عرفات میں بیٹھیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ قریش جو تھے انہوں نے کچھ پابندیاں بھی لگا دی تھی لوگوں پر۔
وہ یہ کہ جب لوگ یہاں آئیں تو وہ اپنی اشیاء خورد و نوش جو ہیں حرم کے اندر نہ لائیں اور اہل حرم کے کھانے تناول کریں، طواف کے موقع پر اہل مکہ کا قومی اور مقامی لباس پہنیں، اور اگر کوئی اسے خریدنے کی طاقت نہ رکھتا تو پابرہنہ طواف کرے۔ یہ بدعتیں خاص طور پر عام الفیل کے بعد زور پکڑ گئیں۔ عام الفیل آپ کو معلوم ہے کہ وہ سال جس سال ابراہ نے یمن سے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ابابیل کو بھیجا اور وہ ان کے ہاتھیوں کے لشکر تباہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر عربوں میں یہ قبیلہ بنی یعنی قریش جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی، لوگ ان کو اہل اللہ کہتے تھے اور ان عربوں کی نگاہ میں ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ تو جب ہی ان کی قدر و قیمت بڑھی تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ مزید اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے اور کچھ پابندیاں جو ہیں انہوں نے لوگوں پر لگا دی ہیں، اور ان پابندیوں میں یہ بھی تھا کہ تلی ہوئی اشیاء نہیں پکاتے تھے، دودھ ذخیرہ نہیں کرتے تھے، بال اور ناخن نہیں کاٹتے تھے، تیل نہیں ملتے تھے جسم پر، عورتوں سے دور رہتے تھے، خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، مکہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران چمڑے کے خیموں میں رہتے تھے۔ تو مکہ کے لوگ جو ہیں ویسے تو حضرت اسماعیل نبی تھے اور انہی کے آئین اور دستور پر یہ قائم تھے، مگر عمر بن لوہی خزائی نے اسے تبدیل کر دیا۔ شام کے علاقے بلقا کی جانب ایک سفر کے بعد وہ کچھ بت مکہ لے آئے اور مکہ میں بت پرستی کی ترویج کرنے لگا۔ عزا، حبل، اصاف، نائلہ اور منات کا شمار قریش کے مشہور بتوں میں ہوتا تھا۔ عزا ان کا سب سے بڑا بت تھا، اس لیے قریش کو عزا بھی کہتے تھے۔ وہ عزا کی زیارت کرتے، اس کے لیے تحائف لے جاتے، اس کے لیے قربانی کرتے اور اس کے تقرب کی سعی میں مشغول رہتے۔ حبل کو سرخ عقیق سے انسانی شکل میں بنایا گیا تھا اور کعبہ کے اندر کا سب سے بڑا بت شمار ہوتا تھا۔ اصاف اور نائلہ بھی قریش کے دو بت تھے اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ دونوں بت مسخ شدہ پتھر کی شکل میں تھے۔ قریش نے انہیں کعبہ کے لوگوں کی نصیحت کے لیے رکھا ہوا تھا کعبہ کے سامنے۔ منات میں ان بتوں میں سے تھا جسے دیگر عرب کے علاوہ قریش بھی لائق احترام سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود قریش میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی میں ملوث تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت پرست تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، یعنی دین حنیف پر تھے، یا آپ کہہ لیں کچھ نصرانی ہو گئے تھے۔ اور انہی شخصیتوں میں ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ زید بن عامر بن نوفیل جو ہیں وہ بھی بت پرستی انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ تو عبد المناف اور عبد الدار کی موت کے بعد ان کی اولاد میں امور مکہ سنبھالنے کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، جس کے بعد قریشی خاندان میں سے ہر خاندان کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ پہلا گروہ انہوں نے عبد الشمس بن عبد مناف کی سربراہی میں بنی مخزوم، بنی سہم بن عامر، بنی جم بن عامر اور بنی عدی بن کعب کے ساتھ مل کر بنی عبدالدار کے ساتھ پیمان باندھ لیا۔ اب میں عرض کروں کہ حضرت ہاشم جو ہے نا رسول پاک کے دادا جان عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور ہاشم کے جب ہاشم پیدا ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی عبد الشمس وہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور تلوار سے ان کی پشتیں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں تلوار سے، یا بعض پیشانیاں کہتے ہیں بعض پشتیں کہتے ہیں، بہرحال تو اس کو تلوار سے جدا کیا گیا تھا اور سے سمجھا گیا کہ یہ جو ہے ان دونوں کی نسلوں میں آئندہ چل کر خون ریزی ہوگی۔ تو بہرحال ہوا بھی ایسے، کیونکہ جو عبد الشمس تھا اس کا بیٹا ہے امیہ، جہاں سے بنی امیہ چلے ہیں، اور امیہ کا بیٹا ہے حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید، اور ادھر سے ہاشم، ہاشم کا بیٹا ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہے 10 بیٹے ہیں ان کے، ان میں سے ایک عبداللہ ہے، ایک ابو طالب ہیں، اور حارث ہیں، اور اسی طرح قسم ہیں، اور بہت دوسرے بھی ہیں، بہرحال 10 بیٹے ہیں ان کے۔
تو حضرت عبداللہ سے رسول پاک، اور حضرت ابو طالب سے حضرت علی، اور حضرت علی سے امام حسن اور امام حسین، اور تو یہ شجرہ بنی ہاشم میں سے یہ لوگ ہیں، اور عبد الشمس کا بیٹا ہے امیہ، اور امیہ سے پھر آگے بنی امیہ چلیے۔ تو اس موقع پر بھی عبد الشمس بن عبد مناف کی سربراہی میں کچھ قبیلوں نے عہد و پیمان باندھ لیا، ایک گروپ بنا لیا، اور دوسرا گروہ جو بنا انہوں نے عبد الدار عامر بن ہاشم، یہ عامر جو ہے نا یہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ بھی ہے، عامر بھی کہا جاتا ہے، عامر بن ہاشم بن عبد مناف کی زیر قیادت جو گروپ تشکیل پایا، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ بن کعب، بنی حارث بن فہر بن مالک کے ساتھ مل کر عبد مناف کی حمایت کا اعلان کیا۔ بس ہر گروہ نے دوسرے کے خلاف عہد پیمان باندھ لیا۔ عبد مناف کے حامیوں نے اپنے ہاتھ عطر کے ایک برتن میں ڈال کر کعبہ سے مسح کیے اور اپنی ثابت قدمی کا یقین دلایا۔ اس کے جواب میں عبد الدار کے حامیوں نے بھی اپنے ہاتھ خون کے ایک برتن سے تر کر کے کعبہ کی دیوار پر ملے اور قسم کھائی کہ اس وقت تک سر تسلیم خم نہیں کریں گے اور آرام نہیں کریں گے جب تک کامیاب نہ ہو جائیں۔ البتہ آخرکار دونوں فریقوں میں صلح رضامندی ہو گئی، اور مکہ کے جو عہدے تھے وہ پھر آپس میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ عہدے جو تھے وہ بنی عبد الدار کے پاس چلے گئے، اور کچھ عہدے جو تھے یہ بنی ہاشم کے افراد کے پاس چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے قبیلہ جو موجود تھا قریش کا قبیلہ، کے اس کی بڑی شاخیں 10-12 بڑی شاخیں ہیں، اور مزید جائیں تو 25 شاخیں ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ عدنانی عرب ہیں۔ یہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف 127 سال قبل از ہجرت سن 500 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، وفات 45 سال قبل از ہجرت سن 575 عیسوی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان قبیلہ قریش کے زعیم اور عمائدین مکہ میں سے تھے، اور وہ شہر یثرب میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں مکہ پلٹ آئے، جہاں انہیں سرداری ملی۔ اصحاب فیل کا حیرت انگیز واقعہ جس کے دوران ابرہہ نے ہاتھیوں سے مکہ پر حملہ کیا، عبد المطلب کی سرداری کے دوران وہ رونما ہوا ہے۔ تو عبد المطلب قبیلہ قریش کے چشم و چراغ اور ہاشم بن عبد مناف کے فرزند تھے، اور بنی ہاشم ان کے والد سے منسوب ہے۔ اس کا سلسلہ نسب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عامر کا تعلق قوم خزرج بنو نجار یعنی یثرب سے تھا۔ رسول اللہ کی ہجرت مدینہ کے بعد آپ کے اصحاب انصار میں شامل ہوئے، وہ جو قبیلہ تھا۔ ائمہ شیعہ اور تمام طالبین من جملہ بنو علی، بنو جعفر، بنو عقیل کا سلسلہ نسب ابو طالب بن عبد المطلب تک پہنچتا ہے، اور بنو عباس من جملہ 37 خلفائے بنی عباس جن کی حکومت 132 سے 656 ہجری تک جاری رہی، ان کا سلسلہ عباس بن عبد المطلب تک پہنچتا ہے، جبکہ مصر کے 17 عباسی خلیفہ سن 523 سے لے کر 656 ہجری تک کا سلسلہ نسب عراق کے 35ویں عباسی خلیفہ الظاہر باللہ 622 سے 623 تک جو خلیفہ رہا اس تک پہنچتا ہے۔ عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، اور کنیت ابو حارث ان کا بڑا بیٹا ہے، جبکہ شیخ صدوق کے مطابق ان کا نام عامر ہے۔ منقول ہے کہ انہیں دوسرے اسماء اور القاب سے بھی پکارا جاتا تھا، جیسے عامر، سید البطحاء، ساقی الغیث، غیث الورا فی العام، ابو سعدہ، عبد المطلب، حافر زمزم، ابراہیم ثانی، فیاض، یہ ان کے القابات تھے، اور عبد المطلب کے لقب سے ان کو شہرت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ تو حضرت ہاشم کی وفات کے چند سال بعد ان کے بھائی اور عبد المطلب کے چچا مطلب
انہیں یثرب سے مکہ لے کر آئے، اور مکہ کے لوگوں نے انہیں مطلب کے ہمراہ دیکھا تو گمان کیا کہ شاید ان کے یہ عبد ہیں، غلام ہیں، تو انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ نام تو ان کا عامر یا شیبہ تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم کا بھائی مطلب ان کو لے کر آیا ہے مدینے سے، اس وقت یثرب نام تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اونٹ کے پیچھے بچہ بیٹھا ہے 7-8 سال کا، تو سمجھے کہ یہ ان کا غلام ہے۔ تو اس طرح عبد المطلب ہو گیا ان دنوں میں، تو پھر جو ہے نام ہی ان کا عبد المطلب پڑ گیا۔ تو عبد المطلب کے والد ہاشم یثرب کے سفر پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عامر بن زید سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبد المطلب کی پیدائش سے قبل موجودہ فلسطین کے شہر غزہ کا سفر کیا اور وہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت ہاشم جو ہیں ان کی قبر غزہ میں ہے۔ مورخین کے درمیان اختلاف کو ملحوظ رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ عبد المطلب 7 سال یا کچھ زیادہ عرصے تک اپنی والدہ کے ساتھ یثرب میں رہے۔ اچھا، مطلب جو اپنے بھائی ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے مناصب کو سنبھالے ہوئے تھے، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے۔ کچھ عرصہ بعد سرزمین یمن کے ایک علاقے میں ردمان علاقے کا نام ہے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس طرح ان کے بعد جو ہے وہ تمام عہدے اور مناصب جو ہیں وہ رسول پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملے، اور انہوں نے اپنے فیاضی سے اور انتظامی امور میں حسن تدبیر سے بدولت مکہ کی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں کر دیں، اور وہ ان کے آقا کہلائے، اور سید العرب یعنی سید البطحاء ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کی برتری کو قریش نے تسلیم کر لیا۔ یعقوبی تاریخ یعقوبی والے کہتے ہیں عبد المطلب ان دنوں قریش کے سردار تھے، ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، کیونکہ جو عظمت و کرامت اللہ نے انہیں عطا کی تھی کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ خدا نے مکہ میں چاہے زمزم سے اور طائف میں ذوالحرم سے انہیں سیراب کر دیا۔ قریش اپنے اموال میں ان سے فیصلہ کراتے تھے، اور وہ ہر بار قحط کے ایام میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، حتیٰ کہ وہ پرندوں اور پہاڑوں کے درندوں کو بھی کھانا دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی بہت عزت اور عظمت تھی۔ اور حضرت جو ہیں انہوں نے حضرت عبد المطلب انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور اسی طرح کو جوا نہیں کھیلا، اور اس طرح کوئی ایسے کام جو ہیں غیر شرعی وہ انہوں نے نہیں کیے۔ خدا کی وحدانیت کے وہ قائل تھے اور نظر کو وفا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ابراہ جو کہ بادشاہ تھا یمن کا یا گورنر تھا، تو اس نے جب حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو بھی جو ہے وہ لے گیا تھا چراغاہ سے، وہ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ تو جب حضرت پہنچے ان کے پاس اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور بات سننے کے لیے بٹھایا اور احترام کیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ تیرے بندے لے گئے ہیں تو وہ واپس کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت عظیم شخص سمجھتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اللہ کے گھر کی بات کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا اپنا مالک ہے جس کی وہ خود حفاظت کرے گا۔ تو یہ ان کی وحدانیت اور اللہ پر اعتماد اور توکل تھا۔ کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میرے اونٹ واپس کرو، لیکن خانہ کعبہ کا بھی کوئی مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ کہا اور اس نے اونٹ واپس کر دیے، اور جب واپس آئے خانہ کعبہ میں تو پھر انہوں نے وہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ لوگ جو ہیں گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اور اگر آپ اس کو اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو جو ایران کی فلم بنی ہے ابھی 2-3 سال پہلے بنی ہے، مجیدی ڈائریکٹر ہے اس کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے
حالات، تو اس میں یہ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ابرا کا، اصحاب فیل کا واقعہ، وہ اور یہ سارے مسائل، تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر حضرت رسول پاک کی ولادت، اور پھر بی بی حلیمہ کا ان کو لے کر جانا، اور پھر وہ جو کرامات ظاہر ہوئیں، اور وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے گروپ میں بھیجی ہے اس کا لنک وغیرہ، تو آپ اس کو وہ جو فلم ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر میسج آف اسلام دیکھی نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھیں، جو رسول پاک کی حالات زندگی پر ہے، اور جنگیں بدر اور باقی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ان کا بھی حال ہے، رسول پاک کا فتح مکہ تک۔ تو یہ دو فلمیں ضرور دیکھیں جو تاریخ اسلام کے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو چاہیے کہ ان فلموں کو بھی ضرور دیکھیں، بہت مدد ملتی ہے تاریخ اسلام کو سمجھنے میں۔ عزیزان گرامی، حضرت عبد المطلب جو تھے جب ان کی سرداری میں، تو اس وقت یہ تھا کہ وہ قبیلہ خزایا کے لوگ جو تھے، وہ قبیلہ جرہم، وہ جب یہاں سے گئے تھے تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں جو یہ تھا زمزم کا کنواں، اس میں خانہ کعبہ کچھ چیزیں اور جو سونے کے ہرن وغیرہ تھے اور وہ اشیاء قیمتی اس میں پھینک کے اس کو بند کر کے مٹی ڈال کے چلے گئے تھے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب ہیں کہ جن کو خواب میں اللہ نے دکھایا، تو انہوں نے پھر اس جگہ کی نشاندہی جب وہاں ہوئی، وہاں پر کھودا تو وہ بنی، یعنی وہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ اس وقت ان کے بیٹے حارث تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے نزاع کیا کہ آپ کیوں یہاں پر کھود رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وہاں نظر کی پروردگار اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، تو پھر 10 بیٹے ہوئے، اور انہی میں حضرت عبداللہ بھی تھے رسول پاک کے والد گرامی۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں نظر پورا کرنے کا وقت آیا اور پھر انہوں نے مشورہ لیا، اور پھر وہ مشورہ دینے والوں نے وہ جو ہے نجومی حضرات، ان میں سے خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ 10 اونٹ کا قرعہ کرتے جائیں عبداللہ اور ان میں، اور اگر پھر بھی عبداللہ کا نام آئے 10 اونٹ بڑھاتے رہیں، تو اس طرح کرتے رہیں جب تک کہ وہ اونٹوں کے نام نہ قرعہ آ جائے۔ تو 100 اونٹ جب ہو گئے تو اس وقت پورا 100 اونٹوں کے نام آیا، تو اس طرح سے 100 اونٹ جو ہیں ذبح کر دیے گئے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا فرزند ہوں، ایک حضرت اسماعیل کے جن کو اللہ کے حکم سے ابراہیم ذبح کرنے لگے تھے وہ بچ گئے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ہیں جن کو ان کے بابا جان جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی بچ گئے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں میں 2 شخصیتوں کا بیٹا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو ذبح کیا جانا تھا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، یعنی شریعت محمدی میں وہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ تو دور جاہلیت میں بھی 5 سنتیں ہیں جو نافذ ہوئی ہیں۔ تو سوتیلی ماں کو بیٹے پر حرام قرار دیا، یعنی پہلے عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ کی کوئی اور کنیزیں ہیں یا اور بیویاں ہیں جو حقیقی ماں نہیں ہیں، تو جب وہ مر جاتا تھا باپ، تو بڑا بیٹا یا بیٹا جو ہے وہ سوتیلی ماں پر چادر پھینک کے تو اس سے وہ نکاح کر لیتے تھے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب نے یہ منع کیا، سوتیلی ماں کو بیٹے پر حرام قرار دیا، اور خداوند متعال نے بھی فرمایا بلا تنکحوا ما نکحا آباؤکم من النساء، اور عورتوں میں سے ان سے شادی نہ کرو جن میں تمہارے باپ دادا تصرف ازدواجی کر چکے ہیں۔ سو اس کے پہلے جو کچھ ہو چکا یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے اور ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز، انہیں ایک خزانہ ملا، ممکن ہے خزانے سے مراد وہی اشیاء ہوں جو قبیلہ جرہم نے چاہے زمزم کو مٹی سے بھرتے وقت اس کی تہہ میں پھینک دی تھی اور اس کا خمس بطور صدقہ مستحقین کے درمیان بانٹ دیا، اور خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو جو آیت ہے سورہ انفال میں خمس کے والے سے، تو جب انہوں نے چاہے زمزم کو کھودا تو اس کو سقایت الحاج یعنی حجاج کی نوشیدنی کا نام دیا، اور خداوند تعالی نے فرمایا
अजअलतुम सकायत अलहाज व इमारत अलमस्जिद अलहराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो पूरी आयत मौजूद है कुरान मजीद में। और चौथी चीज है, अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को एक मर्द की दियत करार दिया, खून बहा जिसको कहते हैं, वो करार दिया आपने। अल्लाह तबारक ताला ने इसी कायदे को इस्लाम में नाफिज किया। तवाफ, पहले ये खाना काबा के गिर्द कई चक्कर लगाते रहते थे, बस जब तक थक नहीं जाता था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ के चक्रों की तादाद जो है वो मुअय्यन कर दी, यानी 7 चक्कर खाना काबा के इर्द गिर्द लगाए तो इसको तवाफ कहते हैं, और इस्लाम ने भी इसी को ही नाफिज कर दिया। यकूबी कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसी सुन्नतों की बुनियाद रखी कि रसूल खुदा ने भी उन्हें नाफिज किया, और उनकी तायद में आयात इलाही नाजिल हुई, और ये सुन्नतें कुछ यूं हैं: नजर की वफा करना, दियत के 100 ऊँटों का तयन, महारम के साथ निकाह की ममानियत, छत के रास्तों घरों में दाखिल होने की ममानियत, चोर का हाथ काटना, बेटियों के कत्ल से मना नहीं, मुबाहला, शराब को हराम करार देना, जना को हराम करार देना, और जानी और जानियों पर हद का निफाज करना, इसी तरह कुरा डालना, और बरहनंगी की हालत में तवाफ की ममानियत। तो उन्होंने मना किया था ये, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते थे। और ये मैं अर्ज करूं कि चूंकि कुरैश में से जिन लोगों की इंतजामात करने में ड्यूटी थी कुरैश के लोगों की, तो वो उन्होंने चूंकि ये बाहर के लोग जो आते थे उन पर कह दिया था कि जी कपड़ा भी हमसे खरीदें, लिबास भी हमसे खरीदें तवाफ करने के लिए, और जो अपने कपड़े पहले वाले हैं उसको उतार दें और दूसरे पहने। और फिर ये है कि बाज ऐसे लोग भी आते थे कि जो गरीब थे वो इनसे खरीद नहीं सकते थे, और फिर ये कीमतें भी अपनी मनमानी लेते थे। तो इसलिए बाज लोग जो थे वो, चूंकि जाहिलियत का दौर था, वो भी कई अजाड लोग थे, तो वो कहते थे अच्छा हम कपड़े भी नहीं लेंगे, अपने लिबास में भी नहीं करेंगे तवाफ, तो हम नंगे ही तवाफ कर लेंगे। तो इस तरह बाज ने नंगे तवाफ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये भी एक रस्म पड़ गई थी कि लोग जो है तवाफ नंगे होकर करते थे। यानी कितना बुरा मंजर होगा जब औरतें भी और मर्द भी नंगे कुछ तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का, और सीटियां बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो बहरहाल ये आदत जो है रसूल पाक के ज़माने तक भी कायम थी। इसीलिए रसूल पाक ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा था, वो आयतें दे करके जाके पढ़ के सुनाओ वहां पर, सूरह बरात की आयतें, और कहा था कि उनमें से ये भी थी कि आज के बाद जो है, जिसमें ये था कि वो मुशरिकीन जो है मस्जिद हराम का नहीं आ सकते और खाना काबा तवाफ नहीं कर सकते, तो ये भी था कि कोई बरहना तवाफ नहीं करेगा। तो इसी तरह ये सुन्नतें जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कायम की, मेहमान की तकरीम, पाक और जायज़ अमवाल से हज के अखराजात की अदायगी, हराम महीनों की ताज़ीम, रिया और मुनाफिकत की नफ़ी। अच्छा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, रसूल पाक की उम्र मुबारक 8 साल थी जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, और उस वक्त आपकी उम्र कई अकवाल हैं, 82 साल भी है, 108 साल भी है, 120 साल भी है, 140 साल तक की रवायतें जो हैं वो मौजूद है। तो अजीज़ान इकरामी, अभी तक जितनी बात हमने की, अगर इसके हवाले से आप कोई सवाल करना चाहें तो बताइए। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मुझे थोड़ा सा आप ये क्लियर कर दीजिएगा कि आपने बताया ना हजरत इस्माइल की एक तो कुर्बानी थी जो बकरे की या दुम्बे की थी, और आपने बताया अब्दुल्ला की, तो ये किसके बेटे थे जिनकी कुर्बानी थी और 100 ऊंट भी दिए गए? तो ये जरा मुझे क्लियर कर देंगे प्लीज। जी ऐसा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल पाक के दादा जान, जी। तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि परवरदिगार मुझे 10 बेटे अता फरमा, तो मैं एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो वो हजरत अब्दुल्ला भी जब दुनिया में तशरीफ ले आए रसूल पाक के वालिद गिरामी, तो बाकी तो पहले ही थे मौजूद, मसला हारिस, हजरत अबू तालिब और बाकी लोग। और फिर ये भी मैं बताऊं कि हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला, उन दोनों की वालदा एक ही है। अच्छा, तो 10 बेटे पूरे हो गए, तो फिर कुछ साल के चलने फिरने का हजरत अब्दुल्ला जो है वैसे भी सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे। हजरत अब्दुल्ला रसूल पाक के वारिद गिरामी थे,
اور انہی کی پیشانی میں رسول پاک کا نور اقدس بھی چمکتا تھا. تو حسین اور جمیل اور ایسی شخصیت تھے کہ یعنی فخر یوسف تھے. تو اب انہوں نے کرنی تھی قربانی ایک بیٹے کی, تو وہ حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلایا نا کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کریں. تو یہ رسول اللہ کے سب سے چھوٹے بھائی تھے؟ نہیں, رسول پاک کے تو والد ہیں نا حضرت عبداللہ. نہیں اچھا حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں نا یہ. اچھا عبداللہ کے بھائی, یعنی 10 بیٹے ان کے ہو گئے تھے, تو ان میں یہ حضرت ابو طالب بھی شامل تھے اور عبد المطلب بھی شامل تھے. جی عبد المطلب تو وہ خود دادا جان ہے نا, ان کا بیٹا بڑا حارث بیٹا تھا. تو جس وقت زمزم کنویں کی کھدائی کر رہے تھے وہ اکیلے تھے, یعنی ان کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا پروردگار میرے بیٹے ہوتے, اولاد ہوتی اور مزید تو میرے ساتھ تعاون کرتی. تو اس وقت انہوں نے نظر کی تھی میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا. تو پھر آہستہ آہستہ بیٹے ہوتے رہے نا. تو جب 10 بیٹے ہو گئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے مجھے وہ منت پوری کرنی. اچھا ٹھیک. تو وہ قرا جو نکلا حضرت عبداللہ کے نام نکلایا. رسول اللہ کے والد کے. ہاں, کہ ان کو ذبح کرو. اب ان کو لے کے وہ چلے قربان گاہ کی طرف, تو لوگوں نے دیکھا تو انہوں ہجوم امڑ آیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں اس کو ذبح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے یعنی منت مانی تھی. تو لوگوں نے اصرار کیا, انہوں نے کہا ایسا نہ کریں, یہی آپ کی اولاد میں سب سے حسین و جمیل بچہ ہے یہ. تو بہرحال پھر اس وقت کے مطابق جو ہے نا وہ جو لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں جو منجمین, اور ان میں سے ایک خاتون بھی تھی جو حساب کتاب رکھتی تھی, اس کے پاس گئے نا. جی. تو اس نے کہا کہ ایسا کریں آپ کہ اس کے بدلے میں 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھیں اور قرآن نکالیں. اچھا. اور اگر 10 اونٹوں کا نکل آیا 10 اونٹ ذبح کر دیں, اگر عبداللہ کا نکل آیا تو دوبارہ قرا کریں, یعنی 20 اونٹ کر دیں. تو اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے گئے. جب 100 اونٹ لکھا تو پھر 100 اونٹ کا قرا نکل آیا. تو اس طرح 100 اونٹ انہوں نے ذبح کر دیے حضرت عبداللہ کے صدقے میں, سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس دن سے یہ بھی ہوا کہ جو اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا جو دیت ہے, دیا خون بہا, تو وہ بھی 100 اونٹ ہے اسلام میں نا. اچھا شکریہ, بہت بہت تھینک یو. آقا صاحب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نبی اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے گئے تو دمبا نکلا نہیں, تو اسی وجہ سے بھی وہ لوگ یہ کیے کہ جتنے اونٹ نکلیں گے تو وہ حضرت عبداللہ بچ جائیں گے اور وہ اونٹ وہ ذبح ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہی وہ طریقہ ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ آگا صاحب, میرے پاس وہ PDF نہیں ہے, آپ بار بار بتا رہے کہ آپ پڑھنا, تو میں ڈھونڈتی ہوں کہاں میں پڑھوں. وہ جو گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ کا گروپ, اس میں ہم نے وہ PDF جو ہے اس کتاب کی وہ بھیجی ہوئی ہے. اچھا, میں ہوں گروپ میں, یہ تو میرے تیسرا کلاس آپ چل رہی ہے, میری کلاس سے میں ہوں. جی میرا نام ہے رخسان عباس. چلیں وہ ای میل بھیج دیں اپنی, تو پھر اس میں بھیجتے ہیں. اچھا, اس میں لکھا ہے ام سلیمان میرا, کیونکہ وہ میرا وہ کنیا ہے نا, تو میں ام سلیمان سے پہچانتی ہوں. جی, تو آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ قبیلہ قریش پر ہوئی ہے کہ جس میں سے رسول پاک تھے اور اس کی 25 شاخیں ہیں. اگر اور ریز کریں تو جو انتظام خانہ کعبہ کا سنبھالتے تھے ان میں تقریباً 10 تھے بڑے قبیلے کی شاخیں. اور چونکہ یہ لوگ جو تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے اور مال تجارت جو جمع کرتے تھے, اور خانہ کعبہ میں جو لوگ آتے تھے ان کو بھی اپنی چیزیں بیچتے تھے, تجارت کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو ہیں اس علاقے کے تقریباً کہہ لیں کہ وہ حکمران بنے ہوئے تھے, اور ان کی سیاسی طاقت تھی خانہ کعبہ, اور اس کو وہ استعمال کرتے تھے, ان کا اثر و رسوخ تھا. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ جب ابراہ کا لشکر تباہ ہو گیا تو اس سے بھی پورے عرب میں ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا, اور لوگ جو ہیں ان کو جیران اللہ
یعنی اللہ کے ہمسائے، یعنی کیونکہ بیت اللہ کے ساتھ رہتے تھے، آل اللہ ان کو یہ اس طرح سے کہتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں عربوں میں جو لوگ ہیں وہ ایک ہیں قحطانی عرب اور ایک ہیں عدنانی عرب۔ قحطانی عرب جو ہیں وہ حضرت نوح کی نسل سے وہ ایک ہیں شخصیت، ان کا نام ہے قحطان، ان کی نسل سے جو ہیں عرب وہ قحطانی عرب ہیں، اور یہ یمن میں اور دوسرے علاقوں میں یہ رہتے تھے، لیکن جو مکہ میں لوگ رہتے تھے یہ ہیں عدنانی۔ حضرت رسول پاک کا جو شجرہ نسب جو ہیں 20ویں جد جو ہیں ان کا نام ہے عدنان، ان کی وجہ سے یہ قریش عدنان جو ہے نا یہ عدنانی کہلاتے تھے۔ یہ عدنانی اور قحطانی یہ عربوں کے دو بڑے جو ہے نا وہ شاخیں۔ تو حضرت عبد المطلب کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور اس کے بعد عرض کروں کہ حضرت عبد المطلب کے بعد جو بڑی شخصیت ہے وہ حضرت ابو طالب کی ہے، جو کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول پاک کو انہوں نے ان کے سپرد کیا اور انہوں نے ان کو پالا۔ رسول پاک کی عمر مبارک اس وقت 8 سال کی تھی جب ان کے دادا جان وفات پا گئے، تو حضرت ابو طالب نے ان کو پالا ہے۔ اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ جو ڈیوٹیاں مختلف لگی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے حوالے سے کہ قبیلے کے سردار بھی تھے، اور پھر وہ پانی حاجیوں کو پلانا اور اس حوالے سے بھی وہی خدمت انجام دے رہے تھے۔ لیکن حضرت عباس جو ہیں حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، حضرت عباس، تو وہ امیر آدمی تھا، تجارت کے قافلے لے کر جاتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا طائف جو کہ کعبہ یعنی مکہ سے کچھ 40 میل ہے یا کلومیٹر ہے، بہرحال وہ ایک بڑا شہر تھا طائف، اور اس کا علاقہ سرسبز تھا، اور وہاں پر لوگوں کے انگوروں کے باغ اور مختلف باغ ہوتے تھے۔ تو عباس جو کہ حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، اور ان کے باغ بھی تھے، اور اس زمانے میں لوگ اپنے پیسے لوگوں کو دیتے تھے قرضے اور ان سے سود لیتے تھے، تو عباس جو ہیں یہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو کئی دفعہ حضرت ابو طالب نے ان سے قرض لے کر وہ اپنے جو رواجیوں کو پانی پلانا اور باقی ان کی خدمت کرنا، نظر نیاز ان کو کھلانا تو کرتے رہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، ابو طالب سے، عباس نے، بھائی یہ ذمہ داری مجھے ہی آپ دے دیں، آپ جو ہیں یہ نہیں نبھا سکتے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں رسول پاک کی حفاظت کرتے تھے، ان کو تنہا بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو لہٰذا پھر وہ 1-2 دفعہ گئے ہیں تجارت کے قافلے لے کر، جب 12 سال کی عمر میں رسول پاک ساتھ تھے ان کے، تو اس وقت بھی ان کو جلدی اپنا سامان بیچ کے واپس آنا پڑا۔ تو بہرحال چونکہ رسول پاک کی حفاظت کرتے تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے حضرت ابو طالب، تو یہ جو تھی پانی پلانے کی ڈیوٹی یہ بھی حضرت عباس نے لے لی تھی، تو لہٰذا حضرت عباس جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں یہ ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ گرامی جو ہیں وہ حضرت آمنہ بنت وہب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 17 ربیع الاول کو ہمارے کتابوں کے مطابق اور 12 ربیع الاول جو ہے وہ برادران اہل سنت کے مطابق جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت آمنہ نے ان کو چند ہفتے دودھ پلایا ہے، اور اس کے بعد جو روایتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، اہل سنت کے بھی ہاں ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب جو ہیں ان کے چچا، ان کی کنیز صوبیہ نامی کنیز تھی، تو اس نے بھی چند ہفتے کہا جاتا ہے دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو ہے
حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کو لے کر گئی ہیں اور 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا ہے، اور تقریباً 4 سے 5 سال تک جو ہے وہ وہاں پر رہے ہیں۔ اور جب 6 سال کے تھے تو اس وقت حضرت آمنہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر یثرب اپنے یعنی حضرت رسول پاک کے جو کیا کہتے ہیں نان کا خاندان جس کو ملانے کے لیے گئی ہیں، اور وہاں وہ بیمار ہو گئیں، اور جب واپس آ رہی تھی تو واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ وفات پا گئی ہیں، اور ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ رسول پاک کے والد کی کنیز تھی، تو وہ ان کو ساتھ لے کر واپس مکہ آئی ہیں۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ کیا ہے سفر شام کا۔ جب حضرت ابو طالب جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چچا جان مجھے بھی ساتھ لے جائیں، تو لہٰذا آپ ساتھ چلے گئے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو شام میں ایک وہ عیسائیوں کا چرچ تھا، اور وہاں پر ایک بحیرہ نامی شخص تھا جو بڑا پادری تھا ان کا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ رسول پاک کے قافلے کو کہ ان کے سر کے اوپر جو ہے ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہے ہیں تو درخت جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال اس کے لیے حالت یہ پیدا ہوئی، باقی لوگوں کا تو معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی یہ حالت پیدا ہوئی کہ انہوں نے دیکھا۔ بہرحال اس نے دیکھا تو اس نے اس قافلے کی دعوت کی، اور جب سارے آ گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں لے آ کے آئے تو اس نے کہا کہ وہ جوان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وہاں سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کو بھی لاؤ، تو ان کو لایا گیا۔ تو پھر انہوں نے آپ کی جو شانہ اقدس پر جو مہر نبوت اس کو دیکھا، اور نشانیاں اپنی تورات اور زبور میں دیکھی، تو اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ آئندہ ہونے والا پیغمبر ہے، اور اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو لہٰذا آپ اس کی حفاظت کریں، اور مجھے خدشہ ہے کہ یہودی جو ہیں اس کے دشمن نہ ہو جائیں، تو لہٰذا اس کو آپ واپس لے جائیں۔ اگرچہ حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہیں، حضرت عبد المطلب نے بھی وصیت کی تھی کہ یہ بہت بڑا شخصیت ہیں اور آئندہ نام پیدا کریں گے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کتابوں میں، تو وہ جانتے تو تھے یہ سب چیزیں، تو لہٰذا وہ اپنا مال واپس یعنی مال بیچ کے واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک ملتا ہے کہ رسول پاک تجارت کے کاروان میں گئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک پیمان ہے جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو لوگ شامل تھے 3-4 کا نام فضل تھا، تو اس لیے حلف الفضول یعنی پیمان نامہ۔ تو وہ جو اس میں شرکت کرنے والے تھے فضل نام کے بندے تھے 3، تو ان کے نام پر یہ حلف الفضول ہے۔ البتہ یہ بنی زبید کا ایک شخص تھا جو آیا اور اس نے اپنا مال وغیرہ کچھ بیچا تھا، تو امراس ایک شخص تھا، تو اس نے اس کا پیسے نہیں دے رہا تھا، تو اس نے فریاد کی، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے حق دلایا جائے۔ تو کچھ لوگ جمع ہوئے خانہ کعبہ میں، ان میں رسول پاک بھی تھے، اس وقت تقریباً ان کی عمر مبارک کہتے ہیں 20 سال تھی، تو اس میں آپ شامل ہوئے کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم لوگ جو اس کا ساتھ دیں گے، اگر کسی کا کوئی حق مارے گا تو ہم اس کا حق لے کر دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ تو چونکہ رسول پاک کی زندگی کی جوانی کے عالم میں یہ اس قسم کی 2-3 واقعی ملتے ہیں، اور زیادہ واقع تو نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو بات تو پوچھیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو زیادہ ہمارے سٹیج پہ یا ہمارے ذاکرین حضرات وہ زیادہ تر مسئلے اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا ہوا۔ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جب جیسے قرآن مجید نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے ان پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، تو جب حضرت موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تو پیغمبر اسلام تو ان سے بڑے نبی تھے، تو ان پر کیسے ہوا کہ وہ
बीबी हलीमा का दूध पी। तो मैं अर्ज करूं कि बात ये है कि चूंकि वहां पर सिचुएशन मुख्तलिफ थी, वहां पर हालात ये थे कि वो फिरौन जो था वो जिस घर में बच्चा पैदा होता था और बेटा, और उनको चुन चुन के कत्ल कर रहा था, और ये एक खुदाई इंतजाम था। अल्लाह ने वही की हजरत उम्मे मूसा की तरफ, औहैना इला उम्मे मूसा, और उनको वही की कि इनको एक संदूक में बंद करो और दरिया में डाल दो, और फिर फरमाया कि हम इसको तुझे पलटा देंगे ताकि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाए। तो लिहाजा कुरान मजीद में है कि हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया, और फिर उनकी बहन गई और उसने कहा मैं ऐसा एक खानदान बताती हूँ कि जो इसकी परवरिश कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह से वो उनकी वालदा पहुंची और दोबारा हजरत मूसा उनको मिल गए। तो कुरान कहते हैं हमने उनकी माँ को वापस पलटा दिया। तो ये अल्लाह ने वादा किया था कि वापस पलटाएंगे, वो पलटा दिया ताकि उनकी माँ दूध पिलाए। तो ये बात है वल्लाह, इसमें कोई बात नहीं है कि अगर दूध पी लिया तो क्या हो गया। और आप ये भी देखें कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस दूसरे नबी भी यानी बकरियों का भी दूध पीते थे, ऊँटनी का भी दूध पीते थे, और यानी दूध भी पीते थे, जानवरों का जो हलाल जानवर है उनका दूध पीते थे। तो लिहाजा ये जो है कि जी नहीं है हमारे यहाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी किताबें अल्लामा मजलिसी से लेकर ऊपर तक जितनी किताबें लिखी हुई हैं जिसमें हालात बयान किए हैं, उन सब में ये चीज़ें मौजूद है। तो मेरा ख्याल पूरी तरीके से इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जो हालात पेश आए उनको भी बयान करेंगे, और फिर उसको लेकर जाएंगे बेसत तक और दावत जुल अशीरा तक। इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं।